الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج ہم الادب المفرد کی حدیث 3 پڑھیں گے۔ باب دوسرا ہے اور باب کا نام ہے بر الام، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے۔ حدیث ہے حدثنا ابو عاصم عن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ من ابر قال امک قلت من ابر قال امک قلت من ابر قال امک قلت من ابر قال اباک ثم الاقرب فالاقرب۔ یہ حدیث نمبر 3 ہے۔ اس حدیث کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، یہ جو حدیث ہے یہ حدیث مسند احمد اور ترمذی وغیرہ کے اندر ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور یہ حدیث ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے ہے، اور اس میں خاص ماں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے بات کہی گئی ہے کہ ماں کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو حدیث بیان کرنے والے ہیں یہ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ صحابی ہیں۔ تو یہاں صحابی کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے یہ کہ حدیث اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا یا کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں صحابہ نے کچھ عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفہ خلقیہ یا خلقیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کی نسبت ہو، چاہے آپ کی صفت اور آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار، یا آپ کیسے تھے نہیں تھے اس کے حوالے سے ہو، یا چاہے آپ نے کوئی بات کہی ہو، یا آپ نے کوئی عمل کیا ہو، یا آپ کے سامنے میں صحابہ نے کوئی عمل کیا آپ خاموش رہے، یہ سارے حدیث میں آتے ہیں، اور یہ سب حدیث کے اقسام ہیں۔ تو یہاں صحابی ہے، صحابی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث چونکہ یہ مرفوع ہے، یعنی یہ معاویہ بن حیدہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اور ابھی اگلی ایک حدیث آئے گی، حدیث نمبر 4 جو موقوف ہے، تو اس کے حوالے سے ہم بتائیں گے موقوف کسے کہتے ہیں۔ صحابی اس کو بولا جاتا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الایمان یا اسلام، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی اور ایمانی پر اس کا خاتمہ ہوا، اسلامی پر وہ مرا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات حالت کفر میں آ کر کیے ہو، اور بعد میں جا کر وہ ایمان لائے ہو، اور ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو وہ صحابی کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر ملاقات ہوئی ہے ایمان لانے کے بعد اور ایمان ہی پہ وہ مرا ہو تو وہ صحابی میں آ سکتے، اس کو صحابی کہیں گے۔ یا اگر کوئی آدمی ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہے لیکن بعد میں جا کر وہ مرتد ہو گیا، کفر پر اس کا انتقال ہوا، تو وہ بھی صحابی نہیں کہلائیں گے، کیونکہ مرتد ہو گیا۔ اور صحابی کے لیے 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، ذہن میں رکھیے مختصر طور پر: ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ، یہ 2 چیزیں۔ اب کسی عارضی کی وجہ سے یا کسی سبب کی وجہ سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پایا اور ملاقات ہوئی ہے، تو وہ بھی صحابی کے دائرے میں آتے، جیسے کہ کوئی اندھا ہے، اب اندھاپن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پایا ہے، لیکن نبی سے آ کر کے ملاقات کیے ہیں اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، تو وہ صحابی کے دائرے میں آئیں گے، اس کو صحابی کہیں گے۔ جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائے کیونکہ آنکھ تھی ہی نہیں، وہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے، تو یہ سب صحابی کہلاتے ہیں۔ لیکن ان دونوں شرط میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر فوت ہو جائے تو وہ صحابی نہیں کرائیں گے۔ تو یہاں معاویہ بن حیدہ یہ صحابی ہے، وہ بیان کر رہے ہیں حدیث کے اندر کیا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابر، کہ میں کس سے حسن سلوک کروں، کس کے ساتھ سب سے زیادہ میں حسن سلوک کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک۔ قلت، یعنی معاویہ بن حیدہ یہاں کرے کہ میں نے پھر کہا من ابر، کس کے ساتھ میں نیکی کروں، حسن سلوک کروں، تو آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ جواب دیا کہ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ اس نے پھر پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، نیکی کروں، تو اس نے جب یہ پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اباک، اپنے باپ کے ساتھ، یعنی تمہارے حسن سلوک کا حقدار تیرا باپ ہے۔ چوتھی مرتبہ میں آپ نے کہا ثم الاقرب فالاقرب، اس کے بعد جو جتنا قریب ہو اسی حساب سے اس کے ساتھ نیکی کرو، یا نیکی کرنے میں اس کے ساتھ پہل کرو۔
یہ جو حدیث ہے یہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے اس میں بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حسن سلوک میں سب سے زیادہ حقدار جن کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا جو حکم آیا ہے وہ ماں ہے۔ اول نمبر پر اس کو مرتبت حاصل ہے، اور سب سے پہلے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ ماں باپ میں ماں کے ساتھ زیادہ ماں مقدم ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابی کس قدر وہ حریص تھے خیر کے مراتب جاننے کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اس صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سب سے زیادہ حقدار ہے، یعنی کس کے ساتھ میں سب سے پہلے نیکی کروں۔ گویا کہ صحابہ اس معاملے میں زیادہ حریص تھے اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح یہاں ماں کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا بار بار، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ ماں کا درجہ ہے، ماں کو سب سے پہلے حق حاصل ہے، اور وہ اپنے اولاد کے حقدار زیادہ رکھتی ہیں اور اولاد ان کے ساتھ سب سے پہلے خدمت کرے۔ اس کے بعد اس میں جو بتایا گیا ہے کہ بار بار ماں کے ساتھ یا ماں تمہارا زیادہ حقدار ہے، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے، یا ماں کے ساتھ تم سب سے پہلے نیکی کرو، تو اس کے حوالے سے مختلف باتیں ذکر کی جاتی ہیں، یا علماء اور محدثین نے مختلف باتیں ذکر کی کہ ماں کو یہ مقدم کیوں حاصل ہے، اور کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہا کہ تیری ماں اس کے ساتھ تم نیکی کرو، یا تیری ماں زیادہ حقدار ہے۔ اس میں بہت سارے معنی بیان کیے جاتے ہیں، جس میں سے خاص میں بیان کروں گا کہ اس کے 3 مراتب یا 3 چیزیں ایسی ہیں جو ماں کے ساتھ عام طور سے خاص ہے، جو باپ الگ ہے۔ ان 3 کاموں میں ماں بالکل منفرد ہے باپ سے، باپ الگ ہے، ماں کے ساتھ باپ اس میں شامل نہیں ہے، اور جس کی بنیاد پر ماں کو یہ مرتبت اور درجہ حاصل ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ 3 مرحلہ ایسا گزرتا ہے جس میں وہ بہت دکھ اور پریشانی کا سامنا کرتی ہے، بہت۔ ایک مرحلہ تو وہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 9 ماہ تک ماں اپنے پیٹ میں لے کر کے دکھ، تکلیف اور مشقت کو برداشت کرتی ہیں اور پریشانی کو جھیلتی ہے۔ 9 مہینے تک بچہ کو اپنے پیٹ میں لے کر کے گھومنا پھرنا، کام کاج کرنا، تکلیف کو سہنا، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ماں 9 مہینے تک پیٹ میں بچہ کو اٹھاتی ہے، جھیلتی ہے۔ دوسرا مرحلہ بچہ جننے کے وقت کا ہوتا ہے کہ جب بچہ جننے کا وقت ہوتا ہے تو ماں کو اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے ماں کو، اور یہ پریشانی اور تکلیف ایک ماں ہی کو معلوم ہے کہ بچہ جننے کے وقت میں کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ دودھ پلانے کا ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، لے کر کے ادھر ادھر پھرتی ہے، گھومتی ہے، کس حساب سے اپنے بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ماں کو سب سے زیادہ اولیت حاصل ہے کہ ماں کے ساتھ اولاد سب سے پہلے نیکی کرے۔ اور ایک چوتھا مرحلہ آتا ہے جس میں ماں کے ساتھ باپ بھی شامل ہوتا ہے، چوتھا مرحلہ جہاں باپ بھی شامل ہوتا ہے، جس کو تربیت کہتے ہیں یا اولاد کی تربیت کی بات آتی ہے، وہاں باپ کے ساتھ ماں اور ماں کے ساتھ باپ بھی شریک، دونوں شریک ہوتے ہیں یہاں اولاد کی تربیت میں۔ تو اللہ رب العالمین نے ماں کے ساتھ جو یہ حکم یا ماں کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ماں باپ دونوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے ماں کی پریشانی کو، ماں کی پریشانی کو بھی اللہ نے فرمایا ہے حملت، کہ ان کی ماں نے حملت وہنن علی وہن، کہ ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی رہی۔ یہ 2 سال مدت رضاعت ہے، مدت رضاعت کے حوالے سے ہم ابھی گفتگو کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری صورت میں سورہ احقاف میں فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر کے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا بھی۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا یہ جو مدت، یہ جو ٹائم ہے، یہ 30 مہینے ہے۔ 30 شهرًا، 30 مہینے، یعنی گویا کہ 30 مہینے تک عام طور سے ماں تکلیف جھیلتی ہیں، 30 مہینے تک۔
30 مہینے کے حوالے سے کیا ہے؟ مدت رضاعت یہ 2 سال ہے، زیادہ سے زیادہ یہ 2 سال ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورہ بقرہ کے اندر والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، لیکن اگر 2 سال سے پہلے بھی اگر چھڑانا چاہے تو میاں بیوی آپس میں رضامندی کر کے چھڑا سکتے ہیں دونوں۔ دودھ پلانے کے حوالے سے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا دودھ پلانا، حمل، یہ سب 30 مہینے، کس اعتبار سے 30 مہینے ہیں؟ چونکہ حمل کا جو کم سے کم ٹائم بتایا جاتا ہے وہ 6 مہینے ہے۔ 6 مہینے میں اگر کوئی بچہ جن دیتی ہے یا کسی کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ باپ کا مانا جائے گا 6 مہینے کے اندر، یعنی کسی نے مان لے شادی کی 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو گویا کہ یہ باپ ہی کا ہے۔ اگر 6 مہینے سے کم ہے تو پھر یہ باپ کا بچہ نہیں مانا جائے گا، کسی اور کا مانا جائے گا، اس لیے کم سے کم مدت 6 مہینے بتایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم 2 سال دودھ کے یہ ٹائمنگ لے لیتے ہیں 24 مہینے اور 6 مہینے یہ، تو کل 30 مہینے ہو جاتے ہیں، 30 مہینے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے یہاں بچہ 7 مہینے کے بعد پیدا ہو رہا ہے تو اس حساب سے ہم مدت رضاعت کو 21 پر معمول کریں گے، وہاں 21 یہ 23 پر معمول کریں گے، اس کے بعد 8 پہ جائیں گے تو وہاں ہم 22 پہ معمول کریں گے، اس کے بعد 9 پہ جائیں گے، یعنی 9 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو مدت رضاعت ہم یہاں 21 مہینہ شمال کریں گے۔ اس حساب سے کل 30 مہینے مانے جاتے ہیں، اور محدثین نے یا مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس حساب سے اس کو یہ بتایا گیا ہے۔ تو کل 30 مہینے ہے اور مدت رضاعت یہ 2 سال ہے، یعنی 2 سال سے زیادہ نہیں ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ کم میں اگر میاں بیوی دونوں اتفاق کر لے تو بچہ کو دودھ اس سے پہلے چھڑوایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے آ کر کے پوچھا، وہ اس بات کی بھی علامت اور پہچان اس میں ملتی ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے حقوق جاننے کے لیے کوشاں رہتے تھے، یعنی اس میں پیش رہا کرتے تھے کہ اسلام میں سب سے زیادہ کس کو حق حاصل ہے، کس کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے، یہ بھی اسے ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے ماں کے بعد جس کو درجہ حاصل ہے وہ باپ کو ہے، یعنی ماں کے ساتھ جس کے ساتھ اولاد سب سے پہلے سلوک کرے گی وہ باپ ہے، یعنی باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے۔ باپ کے بعد جو سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی قریب میں مان لے کہ ماں کی ماں ہے یعنی نانی ہے، اسی طرح ماں کی بہن ہے یعنی خالہ ہے، یا مان لے ماں کی جو اولاد ہے دوسری اولاد بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس سب کے ساتھ نیکی کرنے کے حوالے سے اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے آج کے 3 نمبر کی حدیث ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حدیث نمبر 4، یہ الادب المفرد کی حدیث نمبر 4، یہ دوسری باب کی دوسری حدیث ہے۔ باب ہے بر الام، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے ایک حدیث اس سے پہلے جو گزری ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، دوسری حدیث ہے اسی میں، جس حدیث کے حوالے سے عطا ابن یسار وہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، انہو اتاہ رجل فقال انی خطبت امرأة فابت ان تنکحنی وخطبها غیری فاحبت ان تنکحه فغیرت علیها فقتلتها فهل لی من توبہ؟ قال امک حیہ؟ قال لا، قال تب الى اللہ عز وجل وتقرب الیہ ما استطعت، فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حیاة امه فقال انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ۔ عطا ابن یسار رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہے تو اس نے میرے پیغام کو ٹھکرا دیا ہے، یعنی انکار کر دیا ہے، اس نے قبول نہیں کیا ہے۔ پھر میرے بعد کوئی دوسرا آدمی آ کر کے اس سے نکاح کا پیغام دیا ہے تو اس عورت نے اس کے پیغام کو قبول کر لیا ہے، تو مجھے اس پر غیرت آئی اور میں جا کر کے اس عورت کو قتل کر دیا، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس صحابی سے کہا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ عبداللہ ابن عباس
نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کر۔ اس کے بعد عطا بن یسار رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس کے پاس جا کر کے پوچھا کہ آپ نے اس آدمی سے اس کی والدہ کی زندگی کے بارے میں آپ نے کیوں سوال کیا، کیوں پوچھا؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر کے میں ایسا کوئی عمل نہیں جانتا جو اللہ کی قربتی کا ذریعہ ہو۔ یہ حدیث شعب الایمان کے اندر، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، یہ حدیث موقوف ہے۔ موقوف اس حدیث کو بولتے ہیں کہ جسے صحابی بیان کرے، یعنی موقوف صحابی کے قول اور فعل کو موقوف بولا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات یا فعل ثابت ہو یا آپ کا کہنا یا کرنا ثابت ہو، اس سب کو حدیث کہتے ہیں، اسے حدیث بولا جاتا ہے۔ لیکن صحابی کا کہنا اور کرنا یہ موقوف میں آتا ہے۔ تو عطا ابن یسار یہ عبداللہ ابن عباس سے بیان کر رہے ہیں، گویا کہ عبداللہ ابن عباس کا کہنا اور کرنا یہ موقوف، یعنی صحابی کا قول فعل یہ موقوف ہے، گویا کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ صحابی کے حوالے سے اوپر بتلایا گیا تھا کہ جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور ایمانی پہ اس کا انتقال ہو، وہ صحابی ہے۔ یہاں ہم تابعی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کچھ، کہ تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کیا ہو اور ایمانی پہ اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ دیکھیے صحابی کی جو تعریف ہے اس سے بالکل الٹا یہ تابعی کی ہے۔ صحابی میں نبی سے ملاقات اور ایمان پر خاتمے کی بات ہے، اس میں صحابی سے یعنی تابعی اسے بولتے ہیں کہ جس نے صحابی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمانی پر اس کا خاتمہ ہوا، اس کو تابعی بولتے ہیں۔ تو یہ عطا ابن یسار یہ تابعی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے سب سے پہلے کہ ایک آدمی آیا، اس آدمی کے حوالے سے نام ذکر نہیں ہے، اور وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی ستر پوشی ہو، اور کہیں اس طرح کی اگر بات آ جائے جہاں چھپانے کی بات آ جائے کہ کسی کے حوالے سے پردہ پوشی کرنا ہو، تو اس کے نام نہ بیان کر کے وہاں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ فلاں آدمی یا ایک آدمی اس طرح سے ایسا کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے یہ، جیسے کہ اس حدیث میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس میں آدمی کا نام نہیں ہے، اور وجہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی پردہ پوشی مراد ہو یا مقصود ہو۔ دوسری بات یہ ہے اس میں وہ کہہ رہے کہ میں نے ایک عورت کو پیغام بھیجا نکاح کے لیے، تو اس نے میرے پیغام کو انکار کر دیا، اور دوسرا آدمی نے جب میرے بعد پیغام دیا تو اس کے پیغام کو قبول کر لیا۔ تو یہاں صحابی کریں کہ مجھے غیرت آ گئی اور میں اس کو جا کر کے کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ گویا کہ غیرت اب یہاں نکاح قبول نہ کرنے کی ہو سکتا ہے کوئی وجہ رہی ہو، یا تو یہ اس کو پسند نہ آئے ہو، یا ہو سکتا ہے اور کوئی نقص یا کمی یا کوئی بات رہی ہو جس کی وجہ سے اس عورت نے اس کے پیغام کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو یہاں وہ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے غیرت آ گئی، غیرت چونکہ ایک ایسی صفت ہے کہ انسان کو ایک ایسے عمل کی طرف لے جاتا ہے نا کہ جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں بالکل برا مانا جاتا ہے، جیسے چغلی کرنے پر بھی آدمی آمادہ ہو جاتا ہے، حسد کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، اسی طرح فساد پھیلانے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ غیرت، حمیت، یہ جو انسان کے اندر ہے نا، یہ اگر جاگ جائے تو انسان کو غلط کرنے پر یہ صفت ابھارتی ہے، یعنی خودداری جس کو ہم بولتے ہیں، غیرت خودداری۔ تو چونکہ اس کے پیغام کو اس عورت نے ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے اس کو بہت غیرت یا خودداری اپنے آپ میں آ گئی، اور اس نے جا کر کے اس کو قتل کر دیا، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس لیے یہ جو صفت ہے کبھی کبھار انسان کو قتل کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ یہ تو غیرت یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی عبداللہ ابن عباس کے پاس جب گئے تو ان سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ گویا کہ ایک بندہ کو جو گناہ کر لیتا ہے اسے توبہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، یا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی مختلف آیات ہے جو اس بات پر کہ آدمی اگر گناہ کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس اسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، کوئی بھی گناہ آدمی کر لیا ہے، اگر سچی توبہ کر رہا ہے تو اللہ کے یہاں اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، معافی ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی حالت شرک میں مر جاتا ہے توبہ کیے بغیر تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے اگر اس نے کیا ہے، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے
تو اس کے لیے معافی ہے. اگر یہ توبہ نہیں بھی کرتا ہے نا تو اللہ کے ذمے ہے, اللہ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا اور چاہے گا تو چھوڑ دے گا, یہ اللہ کے ذمے ہے. لیکن شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے. تو اس صحابی کا آنا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے, گویا کہ اس کے اندر ایمان کا یہ جذبہ تھا کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ گناہ کا کام ہے اور اسے توبہ ہے. تو جب اس صحابی کے پاس وہ آدمی آیا عبداللہ ابن عباس کے پاس, تو اس نے پوچھا امک حیہ, تیری ماں زندہ ہے؟ یعنی یہاں سوالیہ نشان کے طور پر عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے, اور کیوں پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے. اس کے حوالے سے حدیث کے لاسٹ میں بتلایا گیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ کہا کہ والدہ کے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ بندہ ماں باپ یا ماں کے ساتھ, باپ کا تو اس میں ذکر نہیں, ماں کا ذکر ہے, کہ ماں کے ساتھ نیکی کر کے اللہ کی قربتی حاصل کر سکتا ہے, اس سے بہتر اور کوئی عمل میں نہیں جانتا ہوں. یعنی اس نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس سے کوئی بہتر عمل ہے. یہ نہیں کہا کہ کوئی عمل نہیں ہے, ایسا نہیں کہا اس صحابی نے, یہ کہا کہ میرے علم کے حساب سے میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اور کوئی بہتر عمل ہو کہ جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے. تو اسی لیے وہ جو تابعی ہے عطا ابن یسار, وہ آ کر کے پوچھا لاسٹ میں انہوں نے. تو اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے پاس اگر علم نہ ہو تو کسی بھی عالم کے پاس جا کر کے پوچھ سکتا ہے, شرعی مسائل کے سلسلے میں جانکاری حاصل کر سکتا ہے. جیسے کہ یہ آدمی آیا اور عبداللہ ابن عباس سے مسئلہ پوچھا توبہ کے حوالے سے, اور جو عالم ہو اس کو اس حساب سے سمجھانے کی ضرورت ہے, بتلانے کی ضرورت ہے کہ ہاں جیسے تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے جیسے عبداللہ ابن عباس نے بھی یہ کہا کہ اگر تمہاری ماں زندہ نہیں ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کرو, اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ سے قربتی کرنے والے اعمال ہو سکتے ہیں وہ تم کرو, وتقرب الیہ ما استطعت, طاقت بھر اللہ سے ڈرو. اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر گناہ کرنے کے بعد اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا گناہ مٹتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد نیکی کرے اور نیکی کے ذریعے گناہوں کو مٹائے. اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ دین سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ علیہ وسلم.